جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے ساتھ جب ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی تو اب ایک 5 سے 10 منٹ کی، اللہ کرے کہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے، نفاق کیا ہے، اور یہ جو ہم لوگ دوہری پرسنالٹی ہے یہ کیا ہے، اسپلٹ پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں، جس کو منافق کہتے ہیں۔ اب جو ورڈ جو ورڈ ہے منافق، اس کا جو مادہ ہے عربی میں، اس کے بہت سے میننگز ہیں۔ مطلب اس کا مطلب خرچ کرنا بھی ہے، اور خاص طور پہ منافق یہ لیا گیا اس جانور سے جو صحرا میں گھر بناتا ہے، اور اس کے 2 رستے ہوتے ہیں، وہ آتا کسی اور رستے سے اور جاتا کسی اور رستے سے ہے، مطلب وہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دو جس گھر کے دو مطلب اس نے ایک سرنگ ہے جس کے 2 اینڈز ہیں، دونوں اینڈز کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی ادھر سے جاتا ہے کبھی ادھر سے جاتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کدھر ہے۔ ہمیں شو کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں جاتا ہے ان کو شو کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم جو پہلے دل کی ڈسکشن کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق دل وہ دل ہے جو ایمان لے کے آتا ہے اور پھر اس سے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جب وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کے نور کا انعکاس ہوا تو ظاہری طور پہ تو نور ان پہ پڑا، لیکن باطنی طور پہ وہ نور اندر گیا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ہی سوچوں کو، اپنی ہی ذات کو، اپنی ہی انا کو، اپنی ہی عزت کو اپنا رب بنا لیا۔ انہوں نے جو اپنے اندر کی جو پروجیکشنز تھیں اس کو حقیقی جانا، جو کہ ہرس، ہوس، ہوا ہے، اپنے خیالات کو حقیقی سمجھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کہ ابھی ہم قلب کی بات کر رہے تھے کہ دل کے اندر جو اس کی ذات کی کا جو اظہار ہے، جو ظہور ہے، نور ہے، ہدایت ہے، حکمت ہے، اس کی صفات ہیں، یہ تب عطا ہوں گی کہ جب میں اپنی خواہشات اور اپنی سیلف، اپنی ذات، اپنی عزت، ان سب کو پیچھے چھوڑوں گا۔ اب اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، جیسے عالم اروا میں سب نے اللہ کو مان لیا، لیکن اپنی ذات اگنور نہیں کر پا رہا پر اللہ کو مانتا ہے۔ اب یہ کیسے واضح ہوگا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ کو کہتا ہے میں آپ کا ہوں، لیکن اپنی ذات اگنور نہیں کر پا رہا، پر انیشیلی تو کہہ رہا ہے میں آپ کو مانتا ہوں، تو کیسے پتہ لگے گا؟ وہاں پہ پھر اللہ والے جب بیچ میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئیں گے، انبیاء بیچ میں آئیں گے، علماء بیچ میں آئیں گے، اولیاء بیچ میں آئیں گے۔ جب یہ لوگ اندر آئیں گے تو اللہ کو تو مان رہا ہوگا لیکن ان کی صحبت نہیں اختیار کرے گا۔ جیسے عبداللہ بن ابی تھا، وہ واقعہ ہوا، اس نے بدتمیزی کی، وہ کنویں والا واقعہ، مہاجر اور انصار کی لڑائی ہو گئی، مدینے اور مکے والوں میں لڑائی ہو گئی، مکے اور مدینے والے بھی لڑ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی صلح کروائی۔ اس نے سب مدینے والوں کو کہا کہ دیکھو یہ لوگ آپ کو پانی نہیں پینے دیتے، حالانکہ آپ نے ان کو مہمان رکھا ہوا ہے، آپ نے سر پہ چڑھایا ان کو، اب واپس جاتے ہیں اور جا کے ان کو نکال دیتے ہیں مدینہ شریف سے۔ وہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ جب واپس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ ابن ابی کو، تو کہنے لگا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اندر کچھ اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہتا ہوں کہ آپ، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے تمہیں اپنی غلطی سمجھ آ رہی ہے تو تم جا کے اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو اور ان سے کہو میرے لیے مغفرت کریں، تو کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، نماز تو پڑھتے ہیں ہم، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ہم، تو اللہ کے نبی کے پاس کیوں جائے؟ اور عبداللہ ابئی کو کیا تھا؟ وہ مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا یا سردار بننے والا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی سرداری جاتی رہی، حالانکہ اصل سرداری تو اس کو ملنی تب تھی کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہو جاتا۔ وہ ظاہری سرداری کے پیچھے ہی رہا، اپنی عزت کے پیچھے رہا، اپنی انا کے پیچھے رہا۔ ابلیس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اس نے کہا میں عزت والا ہوں، یہ عزت والا نہیں ہے تو مٹی کا بنا ہے۔ اپنی سوچ، اپنی سرداری، وہ سرداری جو اللہ کی ذات جو تاج پہنائے گی سرداری کا، وہ تو ہے ہی نہیں کہیں بیچ میں۔
مطلب منافق کی منافقت پتہ لگتی ہے جب وہ اللہ کے بندوں کے سامنے آتا ہے، اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھی ایز اللہ کی مخلوق ٹریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کے بنائے ہوئے بندے ہیں. اور جو ابھی حدیث ہم نے ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو کہ 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور وہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ ان کے آپس میں دل ایک جیسے ہوں گے. مطلب ان کے اندر ایک فرق نہیں ہوگا، آپس میں بغض نہیں ہوگا، حسد. سب اللہ، مطلب ایک سوچ کے مالک ہوں گے. ان سب کا مقصد اللہ کی ذات ہوگی. جیسے تمام گھر کے اندر سب مل کے ایک ماں کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایسے ان 70,000 کا یا ان کے ساتھ جو 70,000 ہو گئے، ان سب کا مقصد اللہ کی ذات ہی ہے. ان کو کسی سے اختلاف نہیں ہوتا. اور یہ انسان سے پیار بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پیار کی نشانی ہے کہ مخلوق الہی سے پیار اور اس پہ رحم ہونا. پر منافق بندہ جو ہے وہ صرف اپنے انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. اگر اس کو شیطان کہے گا تم یہ کام کرو، تمہیں تمہارا ٹارگٹ مل جائے گا، وہ شیطان کے ساتھ بھی نہیں، وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. دوہرا منہ ہے اس کا. وہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ کر کے آیا میں آپ کا ہوں، لیکن اندر سے اپنی خواہشات، وہ اندر سے اپنی ذات کی عبادت کرتا ہے. وہ اس کو منافق کہتے ہیں. کافر ہوا ہے جو پردے میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اتنا سویئر نہیں ہے. اگر پردہ ہٹ گیا تو اللہ کو مان ملے گا. منافق وہ ہے جو مطلباً اللہ کو مانتا ہے، منطق کے لحاظ سے صرف، کیونکہ فائدہ ملنا اللہ سے. اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی مرضی کو حوالے نہیں کرتا. کافر بھی انکار کرتا ہے لیکن اتنا سویئر نہیں ہے، اس میں پھر کوئی رسپیکٹ ہے. یہ اور کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، اپنے خداؤں کو مانتا ہے. یہ اس اللہ کو مانتا بھی ہے اور پھر باقی اللہ کو بھی باقی خداؤں کو بھی مانتا ہے، لیکن جو جو اس کو فائدہ دے اس کو فائدہ پورا کر، اس سے اپنا فائدہ لے لیتا ہے. تو پھر دنیا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والے آئے یا اللہ کے نیک لوگ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں جا کے پھر ان کی عزت و انا جہاں پہ آڑی آتی ہے، جہاں ہم پتہ لگے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، نیک آدمی ہے، عالم ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، اللہ کی محبت کی بات کرتا ہے، تو پھر بغض کس بات کا؟ تو منافق وہ آدمی ہے جس کا نفاق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، وہ اولیاء کو نہیں مانے گا، وہ اللہ والوں کو نہیں مانے گا. اس کا حفظ اسلام ہی ہے، مرضی کا اسلام ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی تمام زندگی اپنی ہی خواہشات اور اپنے ہی معاملات کے گرد گھومتی. اور اس کی تین چار نشانیاں حدیث میں: وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، اگر اس کا مقصد اس وعدے میں پورا ہوتا ہے تو وعدہ پورا کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. امانت لے گا تو ایمانت لے گا پر اس میں خیانت کرے گا، واپس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نارمز میں اس کا فائدہ ضروری ہے. کوئی چیز جب آتی ہے واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے. بات ہوگی تو بد کلامی کرے گا، جب اس کی غلطی سامنے آئے گی تو قسمیں کھائے گا. اب یہ تمام کیفیات در حقیقت انسان کے ریسپیکٹولی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کر اللہ کے ساتھ رہا ہے. یہ وعدہ اس سے کیا اور پھر مکر گیا. امانت کیا تھی؟ یہ زندگی امانت تھی، اب اس میں خیانت کر دی، اپنے آپ کو حوالے نہیں کر رہا. جب کہا جاتا ہے، جب حساب لیا جائے گا اس سے کہ یہ تو نے غلط کام کیا، کہے گا میں نے تو نہیں کیا، فرشتوں نے غلط لکھا ہے، یہ انعامہ مالی میں نہیں مانتا. اور جھوٹ، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں. اب یہ چیز کسی مسلمان میں بھی آ سکتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ چیز کافر میں ہوتی ہے. کافر تو ڈیفائنڈ کافر ہے، اس نے تو پہلے اپنا رستہ الگ کر لیا، اس نے تو حوالے نہیں کیا اپنے آپ کو، اس نے تو کہا کہ جی میں اپنی زندگی گزاروں گا. منافق وہ آدمی ہے، اور منافق مطلب ایک تو پروون ہو جاتا ہے نا کہ یہ منافق ہے، بٹ سوسائٹی میں وہ کہتا رہتا ہے کہ میں اچھا ہوں اچھا ہوں، لیکن اپنے اعمال میں وہ منافق ہوتا ہے، یا اپنے وقت سے پروف ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے. جیسے ہم عبداللہ ابئی کی بات کریں کہ وہ احد میں جب وہ الگ ہو گیا 300 بندوں کو لے کے، تو پتہ لگا کہ یہ منافق ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو مار دیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں. ظاہری طور پہ تو کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں،
اور لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں. اور پھر آنیسٹلی یہ جو عبداللہ ابئی کا جو بیٹا، جو ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے بڑے معتقد صحابی تھے. جب عبداللہ ابن ابئی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو یقین تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اپنے آپ کو حوالے نہیں کرنا میں نے، یہی لڑائیاں نہ کی. تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے کہو اپنا اپنی قمیض مجھے دے دیں، اپنا کرتا یا اپنا جبہ مجھے دے دیں، اور اس پہ مجھے دفنانا، میری بخشش ہو جائے گی. اب دیکھیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کو مانتا ہے کہ جا اس کے پاس رہو. اس کو منافق کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ دے دیا، اور اس کو دیکھ کے کتنے ہی منافق نفاق سے نکل کے ایمان پہ آ گئے. مطلب بہت سے لوگ نفاق کے نقشوں میں ہوتے ہیں. منافق ہوتے نہیں، منافقت کے نقشوں میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کافر ہوتے نہیں لیکن کفار کے نقشوں میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ خدا نخواستہ مسلمان ہوتے نہیں لیکن ایمان کے نقشے میں ہوتے ہیں. لیڈ کرتی ہے وہ اندر کی کیفیت، اندر کیا چل رہا ہے، وہی دل، وہی اندر کا شیشہ جو اللہ کے سامنے ہے، وہی اندر کا ڈسپلے جو رب کے سامنے ہے. جو وہ ہے آخر میں فیصلہ اسی کے اوپر ہو جانا ہے. وہ منافق ہے، بندہ منافق ہے. اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، بندہ اس کا دوست ہے، اور وہ اللہ اس کا دوست ہے. اس کا رخ اپنی ذات اور خواہشات کی طرف ہے یا پردے میں ہے تو وہ کافر ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس کیفیت سے نکالا. اب میرے اور آپ کے گرد جو ابھی ہمارا جو ہمارا ڈیسیجن ہوا تھا کہ ہم سپلٹ پرسنالٹی پہ بات کریں گے، اور ان لوگوں پہ بات کریں گے جو کسی کو بات کر جاتے ہیں اور پھر ان کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، اور پھر ان کی بات ہمارے ذہن سے اور دل دماغ سے کیسے نکلے گی، جو بھی ہم بات کر رہے تھے پہلے سیشن میں. تو بریفلی ہم نے منافقت کو تو بھی ٹچ کیا، اب اللہ نے موقع دیا تو مزید اس پہ اور بات کریں گے. لیکن مسلمانوں میں اگر میری تربیت نہیں ہوئی، میرے قلب کی اصلاح نہیں ہوئی، میرے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر میں سپلٹ پرسنالٹی ہوں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میرے اندر دنیا کی محبت آ رہی ہے، اور اگر میں خود غرض ہوں، اگر میرے میں حسد آ رہا ہے، اگر میرے میں جھوٹ آ رہا ہے، ان سب کی بنیاد، اس سب کا مرکز پیچھے سے یہ ہے کہ میرا رجحان دنیا کی طرف ہے، اور اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر رہا ہوں. اور اگر آہستہ آہستہ اس کی محبت میرے سر پہ چڑھ کے دوڑنے لگی، چاہے اولاد کی فارم میں کیوں نہ ہو، چاہے میری عزت کی فارم میں ہو، چاہے میری سکسیس کی فارم میں ہو، کی وجہ سے ہو، چاہے میرے حالات اور واقعات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر میں دور ہو جاتا ہوں، یا کسی بھی وجہ سے میرا دل متنفر ہو جاتا ہے اور دنیا کو مقدم جانتا ہے، اور دنیا کا دنیا کا طالب ہو جاتا ہے، تو یہ نفاق مجھے منافق بنا سکتا ہے. ایسے ہی لوگ میرے آس پاس بھی ہیں، اور اللہ نہ کرے میں، اللہ نہ کرے ایسا ہوں. تو اگر ایسے بندے آپ کے آس پاس ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی اسلامک تربیت نہیں ہے، ہم کسی خانقاہ نہیں جاتے، مطلب ہم کوئی علماء کی صحبت میں رہتے ہیں. خانقاہ وہ نہیں تھی جو بٹھا کے صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں. خانقاہ کا کانسیپٹ تھا جو منگولز نے آ کے خراب کیا تھا، کہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ مجاہد بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، شریعت سیکھتے تھے، اور پھر مخلوق خدا خدمت کرتے تھے، تاجر تھے، تجارت سیکھتے تھے. جو ایسے انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ کو ہیومن سائنسز سمجھ آئیں. ہم کہیں منسلک نہیں، ہمارا اسکول ہمیں یہ نہیں بتاتا، ہمارا کالج ہمیں یہ نہیں بتاتا. ہمارے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، بھائی یا بہن ہے تو انسان. اب وہ سوسائٹی سے جو سیکھ رہا ہے اس کے اندر سپلٹ پرسنالٹی نارمل اس کی بات ہے. بہت کم لوگ ہیں جو چغلیاں نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، کینہ نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ اللہ کے وہ خاص ہی لوگ ہوتے ہیں. عموماً بندہ ان سائیکلوں سے گزرتا ہے، ان چیزوں سے گزرتا ہے. میری بہن کے پاس کیا ہے، میرے بھائی کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے بچوں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میرے آفس میں یہ چل رہا ہے. پھر وہ باتیں ذہن میں پھنس جاتی ہیں. اب بات سے ذہن میں پھنس گئی اور نکل کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اس بات سے بڑا رب اس کے پاس نہیں ہے، اس بات سے بڑا مالک اس کے پاس نہیں ہے. اگر مجھے پتا لگا کہ میرے دوست کی سیلری مجھ سے ڈبل ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میری سیلری سے اس کی سیلری مجھ سے ڈبل کیوں ہے؟ پہلی بات، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ سیلری ڈبل ہونے سے وہ اللہ کا مقرب ہے. اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، اگر مالک نے دیا تو یہ اس کی اور اس کی ڈیل تھی، میں اس پہ راضی ہوں. اگر مجھے چاہیے تو میں اللہ سے مانگوں، اور پھر ظاہری بھی مانگوں اور باطنی بھی مانگوں. کیونکہ بہت سے کیسز میں پیسے آنے کے بعد بھی انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور بہت سے کیسز میں غربت آنے کے بعد بھی انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے.
لیکن اب ایک میرے رب نے اگر کسی کو مجھ سے زیادہ نواز دیا تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرب الہی بھی مجھ سے آگے تو رش کرنا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اللہ کو مانگنا ہے، وہ قادر ہے مجھے اپنے آپ کو عطا کرنے کے اوپر۔ اگر اللہ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات صحابہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اہل بیت کیا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اولیاء کی ہے، تو وہ کم تو نہیں پڑ گئی؟ اس کے خزانے تو اس کی ذات و لامحدود ہے، تو وہ میری بھی اتنی ہو سکتی ہے۔ یہ لمیٹیشن کہاں سے آتی ہے میرے آپ کے دماغ میں کہ وہ مجھے اب نہیں مل سکتا؟ وہ کچھ لوگ تھے، وہ انہی کا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسے گمان کرتے ہو میں ویسا ہوں۔ 2 3 4 دن کسی چیز کو دیکھنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، فلک ناس پڑھ کے اپنے اوپر اپنے بچوں پہ اس بندے کے اوپر بھی دم کرنا کہ میری وجہ سے اس کو نظر نہ لگ جائے، کسی کی بات اگر ذہن میں آ گئی، پھر اگر کسی کی بری بات ذہن میں آ گئی تو اس طرح سے آپس میں اپنے دل سے بات کرنا کہ یا اللہ، میں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی کچھ زیادتیاں کی ہوں گی لائف میں، اور اگر یہ میرے ذہن سے بات نہیں نکلی تو میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو میرے ذہن سے نکال دے، اور پھر وہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور اس کو معاف کرنا۔ آٹومیٹیکلی سونے کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، جب آپ کی سائیکل ریسیٹ ہوگی، عصر فجر عشاء، یہ ایک پوری ایک 24 گھنٹے کی سائیکل گزرے گی، تو آہستہ آہستہ چیزیں ہٹ جائیں گی ذہن سے۔ لیکن پکا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ قادر ہے، اور اگر وہ پھنس گیا تو اپنے آپ کو واش کرے ذکر کے ساتھ۔ جب دھبا لگ جاتا ہے دل کے اوپر تو وہ ذکر سے صاف ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے گندے ہوتے ہیں آپ صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ کی ذات اس نے اس کو دیا تو وہ مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، اور اگر ابھی نہیں آ رہا تو یہ اس کی مرضی ہے، میں راضی بر رضا ہوں۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون میرے زیادہ قریب ہے، ظاہری چیزیں فیصلہ نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو دل ہی دیکھتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ رنگ گولا ہے یا کالا ہے۔ تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ جائے آپ کو، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، میں نے یہ دیکھنا کہ کیا یہ میرا امتحان تو نہیں، اور مجھے میرے رب سے دور تو نہیں کر دیتا، قریب کر رہا ہے الحمدللہ، دور تو نہیں کر رہا، مجھے ہٹا تو نہیں رہا سکون کی کیفیت سے، میرے دل کو پلوٹ تو نہیں کر رہا ہے، تو پھر رجوع کرنا، جس کو قلب منیب کہتے ہیں، اور پھر دل کو سلیم مضبوط جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک ذکر کرتے رہنا، صحبت میں رہنا، بزرگوں سے بات کرنا، اپنے شیخ سے بات کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، راضی بر رضا کے فلسفے پہ اپنے آپ کو سمجھانا، مراقبہ کرنا، اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا، یہ ایک مکمل فائٹ ہے۔ اور اسی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے امپریس نہ کرے، نہ آنے پہ امپریس کرے، نہ جانے پہ مجھے پریشان کرے۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، کسی نے مجھے تکلیف دی، اب اگر کوئی میری چگلی کرتا ہے تو اس کے گناہ، میرے گناہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی لگاتار مجھے تکلیف دے رہا ہے، کوئی منافق ہے، تو اس کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے کہ میں اپنے دل میں پاک ہوں، حساب اس بندے دینا ہے۔ اور اگر کوئی ججمنٹل ہو رہا ہے تو اس کی بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ججمنٹل ہونے کی ریزن یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں کچھ سمجھتا ہے کہ اس کی انا ہے۔ اور آج کون بندہ ہے جو انا سے یا اپنی ذات کی محبت سے آری ہے؟ آج ہم سبھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ یار میں تو اس کی رستے کا راہی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اس کے لیے دعا کرنا اور رخ اپنے رستے پہ لگا دینا، اور جتنی بھی تکلیف آئی اس کو ذکر اور دعا میں کنورٹ کرنا، اللہ سے اپنے لیے اور اس کے لیے بھی مانگنا۔ تو لوگوں کا تو کام ہے، لوگ اب اگر مجھے کسی کے لیے ہمدردی ہے تو مجھے اس کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی مجھے تکلیف دے رہا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ اب شیطان کہاں سے آئے گا جی میرے آپ کے پاس؟ کبھی کسی نے بندے نے دیکھا کہ وہ باہر گیا تو باہر شیطان کھڑا تھا، اس نے اس کو ایک پمفلٹ دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آج رات کو یہ والی فلم لگنی ہے۔ مجھے آپ کو تو انسان ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ شیطان اتنا ویلا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آ کے ہم سب کو کہے گا آجو بھائی شام کو جا کے پارٹی کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کے تھرو ہی تو بات کرتا ہم سے۔ تو جو دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ شیطان سے میسج لینے شروع ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں ایسے ہی شیطان بھی الہام کرتا ہے اپنے اولیاء کو۔ تو حسد انسان کو وہاں تک لے کے جا سکتا ہے، کبر انسان کو وہاں تک لے کے جا سکتا ہے، اپنی ذات کی محبت وہاں تک لے کے جا سکتی ہے، اب اپنی انا وہاں تک لے کے جا سکتی ہے۔ انا کا مطلب میں کچھ ہوں، وہاں سے پھر اگر آپ سے آگے کوئی جائے گا تو حسد ہوئے گا، اور پھر آپ بے ادب ہوں گے۔ ایگزیکٹلی یہ کام ابلیس نے کیے، وہی کام میری بھی اندر ایک شیطان ہے
کیونکہ انسان کامل مرکب نسخہ ہے، فرشتہ، جن، مخلوقات، سات آسمان، سات زمین، یہ جو کچھ ہے لگتا ہے سب اس کے اپنے اندر کا ہی عکس ہے. تو اگر میرے اندر یہ بیلنس برقرار نہیں ہوگا، یہ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے تو انبیاء آتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو شریعت ہمیں دی، جو قرآن دیا، اس کا جو باطن ہے، جو قلوب المومنین میں ہے، جو دین کی فقہ ہے، جو سمجھ ہے، جو مغز ہے، جو اللہ والوں کے پاس ہے. اب جب تک میں اس سے ریلیٹ نہیں کروں گا، اس سے استفادہ حاصل نہیں کروں گا، میں کیسے اپنے اندر کو سٹیبل کر سکتا ہوں، یا جو بندہ مجھے بات کر رہا ہے وہ کیسے اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ آج ہم سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے، ڈراموں سے، ٹک ٹاک سے، فیس بک سے. اللہ والوں کی صحبت تو بہت ڈیفیکلٹ کہا میں نے. میں کیوں کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھوں؟ وہ سنگل کلک پہ ساری انفارمیشن تو اویلیبل ہے، پتہ نہیں دل میں اس پہ یقین ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دل کا پاک ہونا یا سلیم ہونا، یہ سلوشن ہے. اور اسی پاک دل کا حامل اگر متحمل یا بندہ اس کا کیریئر نہ ہو، تو پھر وہ نفاق میں جا سکتا ہے. اور مسلمان نفاق کا شکار ہو کے منافق ہو سکتا ہے. مسلمان ہوا، مومن نہیں ہوا، تو نفاق کا ہی شکار ہو گیا. اور پل صراط، میزان، یہ دونوں چیزیں اس کی وضاحت کے لیے ہیں. عملوں کو تولا جائے گا پل صراط پہ، میزان پہ، اور پل صراط پہ محبت ٹیسٹ ہو جانی ہے بندے کی. منافق بندہ پل صراط کراس نہیں کر سکتا. اب پتہ لگا کہ میزان اور پل صراط میری ہی ٹیسٹنگ کے پروسیس ہیں، اور اگر میں دنیا میں اس چیز کو اوور کم کر جاؤں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب والی کیٹیگری میں ہم سب کو داخل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 70,000 اینی ہاؤ، وہ اب ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے. ہم اس کی ذات کے خزانوں سے کیوں مایوس ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو میرے ارد گرد کے لوگ کچھ بھی کریں، میرا دھیان میرے رب کی طرف رہنا چاہیے، مقصد پہ رہنا چاہیے. اور اس کو میک شور کرتا ہے آپ کا ذکر، آپ کی نماز، آپ کی صحبت. بیعت کرنے کے بعد یا اللہ والوں کو جوائن کرنے کے بعد، علماء کو جوائن کرنے کے بعد کنٹینیوس صحبت میں رہنا. اور ایک حدیث تھی کہ جس میں مومن کا دل ہمیشہ اخلاص والا ہوتا ہے، اور مومن کا دل علماء یا وقت کے جو لیڈرز ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے مومن. اور کبھی جماعت نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس جماعت کی دعائیں پورے ایمان والوں مسلمانوں کو کور کرتی ہیں. تو اس بات کو کلوز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس لیے تھی کہ میرے ارد گرد کے لوگ الٹی ملٹی بات کر کے چلے جاتے ہیں. وہ شیطان کے کیریئر بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی انا میں گرفت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. الغرض وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایک نیگیٹو انرجی کو. آپ کا ٹیسٹ ہے، کوئی کچھ بھی کہے، اس کے کہنے سے میری عزت بیزتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا ان کی باتوں کا اثر میرے پہ اتنا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی ذات سے متنفر ہو رہا ہوں، تو میں کمزور ہوں. تو مجھے کسی بھی ایسی بات کو ایک خاص لمٹ سے زیادہ نہیں سوچنا. اللہ کو یاد کرنا، صحبت اختیار کرنی ہے، اس کو ذہن سے نکالنا ہے. اگر کوئی چیز میرے میں حسد، ہرس، ہوس یا کوئی کینہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس کا بھی علاج میں نے ایسے کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، صحبت میں بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اور لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا. کافر انکار کرنے والے کہتے ہیں منافق، دو شکلوں والے کو کہتے ہیں. شک پڑ جاتا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے کہ کیا میں بھی مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، یا جو ارد گرد میرے لوگ بچپن سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہماری حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے مسلمان ہے. تو خیر، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری باطنی نفاق سے نکالے، کفر اور شرک اور عشاء کی پلیدیوں سے نکالے، اور اپنی وحدانیت، اپنی محبت اپنے خاص لوگوں میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، صراط مستقیم پہ چلائے. اور ہمارے اندر کی جو آم، انانیت ہے، اور ہمارے اندر کی جو بے راہ روی ہے، ہمیں اس کا شکار نہ کرے، اور اپنی معرفت، اپنی عزت، اپنی محبت عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ. انشاءاللہ، آمین. تو خیر، یہ جو دوسرا ہمارا ڈسکشن، وہ جو سوال تھا، سوال نمبر 2 اور 3 کے یہ کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں، جس کا آنسر تھا کہ سپلٹ پرسنالٹی ہے، اور ہم دوہری پرسنالٹی والے ہیں، جس میں ہم نے نفاق کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا. اور ساتھ ارد گرد میرے لوگ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو میں کیسے ہینڈل کروں، میں کیا کروں. ٹھیک ہے، سام کا کام ہے کاٹنا، آپ کا کام ہے آپ اپنی صفت پہ رہیں.
بچھو کا کام ہے کاٹنا، لیکن اس کی وجہ سے میں تھوڑی کاٹنا شروع کر دوں گا۔ تو مجھے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے رب سے وعدہ ہے، یہ جو ڈیل ہے، ہم انشاءاللہ اسی پہ ہی چلیں گے، اور اللہ سے سب کے لیے خیر مانگیں گے۔ اسی کا نام زندگی، اسی کا نام امتحان ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اپنی ذات کی راستے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ سب کو، آمین۔